لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ اپنے گھر سے ایسے وقت میں نکلے جس میں عام طور پر آپ نکلا نہیں کرتے تھے، اور عام طور پر اس وقت کوئی ملاقات بھی نہیں ہوتی تھی۔ آپ گھر سے باہر آئے تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہو گئی۔ آپ نے سوال کیا، اے ابو بکر، کیوں گھر سے نکلے ہو؟ کس لیے آئے ہو؟ کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میں تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے ملاقات کروں، آپ کی زیارت کروں اور آپ کو سلام کہوں۔ یہ بات چل رہی تھی تو اسی اثناء میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ آپ نے ان سے سوال کیا، اے عمر، کس چیز نے تمہیں اس وقت یہاں لایا ہے؟ کون سی چیز لے کر آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا، الجو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک نے تنگ کیا ہے اور گھر سے باہر آیا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان دونوں ساتھیوں کو ساتھ لیا، اور ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابو الہیثم۔ اللہ نے اس کو کھجوریں کو باغ بھی دیے ہوئے تھے اور بکریوں سے بھی نوازا ہوا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر اور عمر کو لے کر اس کے دروازے پر گئے تو ابھی جا کر پوچھا، پتہ چلا کہ وہ صاحب گھر میں نہیں ہیں۔ ان کی بیوی سے پوچھا کہ کہاں گئے ہیں؟ کہا، جی وہ ہمارے لیے پانی لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ مدینہ کے بارے میں لوگ جانتے ہیں، جو وہاں رہے ہیں، جو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو لے جائے، جو نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ ان کو بھی لے جائے۔ وہاں پتھریلی زمین ہے، اس طرح ہماری طرح یہ بور کر کے پمپ لگا کر ہر آدمی اپنا پانی اپنے گھر سے پانی نہیں نکال سکتا۔ اس دور میں بھی یہ چشمے اور کنووں کا پانی تھا محدود جگہوں پر۔ تو یہ بات ہو رہی تھی تو اسی دوران وہ صاحب ابو الہیثم رضی اللہ عنہ وہ بھی مشک اٹھائے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ اب انہوں نے جب اپنی نظروں کے سامنے ان تینوں لوگوں کو دیکھا تو ظاہر ہے ان کی خوشی کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ تو انہوں نے فوراً وہ اپنی مشک پانی کی جو تھی وہ رکھی اور کہنے لگے، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ آپ کے ساتھ لپٹ گئے۔ پھر ان کو لے کر یہ صاحب دار یعنی گھر والے جو تھے ابو الہیثم، یہ ان مہمانوں کو لے کر اپنے باغ میں گئے۔ وہاں جا کر بستر بچھایا، ان کے اوپر ان کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد گئے ایک کھجور کا وہ خوشہ گچھا جس کو ہم بولتے ہیں وہ لے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ صرف پکی پکی کھجوریں توڑ کر لے آتے، تو آپ نے ایسا نہیں کیا، سارا ہی گچھا توڑ کر لے آئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے دل نے یہ چاہا کہ آپ یہیں جو مناسب سمجھیں وہ کھا لیں، توڑیں اور کھائیں۔ اب اس کے بعد جب انہوں نے کھجوریں کھائیں، پانی پی لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور فرمایا کہ ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ تو وہ کہنے لگے، یہ مطلب ان کے نزدیک تو معمولی سی نعمتیں تھیں نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نعمتوں کے متعلق بھی پوچھا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے پیارے، پوچھا جائے گا۔ ظل بارد، یہ ٹھنڈے سائے جو اللہ نے آپ کو مہیا کیے، یہ باغ کا سایہ،
میرے بھائیوں ذرا ذرا توجہ کریں کہ مجھے اور آپ کو یہ نعمت کتنی میسر ہے اور احساس نہیں ہے۔ میرا گھر ایئر کنڈیشن ہے، میری گاڑی ایئر کنڈیشن ہے، میرا دفتر، میری دکان ایئر کنڈیشن ہے، میں اگر شاپنگ کرنے کے لیے مال پہ جاتا ہوں تو وہ بھی ایئر کنڈیشن ہے، حتیٰ کہ بال کٹوانے کے لیے کسی حمام کی طرف جاتا ہوں تو وہاں بھی ہمیں ایئر کنڈیشن مل جاتا ہے۔ لیکن کبھی مجھے اور آپ کو احساس ہوا کہ اس ٹھنڈے سائے کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہے؟ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے۔ دوسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ یہ کھجوریں عمدہ رزق جو آپ کو میسر ہے، اس کے متعلق بھی اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ وہ عمدہ رزق کیا تھا؟ وہ کھجوریں تھی۔ ہماری طرح جس طرح ہمارے ٹیبل پر اور ہمارے دسترخوان پر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ نہ جانے کتنی کتنی ڈشز اور کتنے کتنے کھانے لگے ہوتے ہیں، اور پھر جب مہمان آ جائے تو اس کے اکرام میں اور اس کی تکریم میں ہم کتنا کچھ رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ مہمان کی تکریم میں کھجوریں ہیں، کھجوریں کھائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احساس دلایا کہ اس کا قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ میں اور آپ نے بھی کبھی سوچا ہے اتنا کھانا استعمال کرتے ہیں اور نہ جانے کتنی ورائٹیز ہیں کھانے میں جو ہم استعمال بھی کرتے ہیں اور ضائع بھی کر دیتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا۔ تیسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جواب دینا ہے الماء البارد، یہ ٹھنڈا پانی، وہ پانی فریزر کا نہیں تھا، وہ پانی آج کی طرح یہ رنگ برنگا نہیں تھا، وہ پھلوں سے نچوڑا ہوا فریش جوس نہیں تھا، سادہ پانی تھا۔ اور یہ بات اہل فیصل آباد کو تو بڑی معلوم ہے نا کہ ہم میٹھا پانی کس کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ہر جگہ سے پانی جو نکلتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، محدود جگہوں پر یا کینال کے کنارے پر جو پمپس وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہاں سے پانی پینے کے لیے نکلتا ہے، ہم اس کو میٹھا پانی بولتے ہیں۔ وہ سادہ پانی جو مدینہ میں میسر تھا، پینے کے بعد آپ نے فرمایا یہ ٹھنڈا پانی، میرے بھائیوں یہ پانی اتنی بڑی نعمت ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہمارے جسم کے اندر اعضاء کی زندگی پانی سے ہے۔ اللہ نہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور تندرستی سے نوازے، وامٹنگ آ جائے، تھوڑے سے لوز موشن لگ جائے، فوراً ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا پانی جو ہے نا وہ کم ہو گیا، اس کو ڈرپس لگاؤ۔ یہ ٹیشوز کے اندر، پٹھوں کے اندر پانی ختم ہو جائے، جسم کے کسی حصے میں پانی ختم ہو جائے تو یہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ انسان دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اور یہ جو گھروں میں ہمارے پاس پانی موجود ہے میرے بھائیوں، صحیح بات یہ ہے، ناراض نہ ہونا، اس کو ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں احساس نہیں ہوا کبھی۔ گاڑی دھو رہے ہیں، وہ پیپ چل رہا ہے، فرش دھویا جا رہا ہے، پیپ چل رہا ہے، پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر نہانے کے لیے واش روم میں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، وضو تو اس کے لیے بھی پانی پہ احتیاط کرتے تھے، یہ نہیں ہے کہ جتنا پانی آتا تھا بہا دیتے تھے۔ فرضی غسل کرتے تو اس میں بھی آپ کے بارے میں حدیث کی کتب میں موجود ہے کہ لمیٹڈ پانی، اس میں آپ غسل فرما لیا کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں آج سچی بات ہے ہمیں احساس نہیں ہے۔ ذرا آج خبروں میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا، مجھے تو پچھلے دنوں جانے کا اتفاق بھی ہوا چولستان میں، ان سے جا کر پوچھے اس پانی کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا ان میں ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ پوچھیں گے الم نصحک لک جسمک، اے میرے بندے کیا تمہیں صحت مند جسم ہم نے نہیں دیا تھا؟ آج اس صحت مند جسم کی بدولت آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، بازار میں گھومتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، آتے جاتے ہیں، وگرنہ میرے بھائیوں کبھی کبھار جاؤ ذرا ہسپتال کا بھی چکر لگا لیا کرو، وہاں آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور ساتھ
دوسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرمان میں کہی کہ اللہ پوچھیں گے وَنُرْوِيَكَ کہ ہم نے آپ کو ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا، ہم آپ کو ٹھنڈا پانی نہیں پلاتے رہتے تھے؟ تو میرے محترم بھائیوں، یہ وہ نعمتیں ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ہم استعمال کرتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ یہ باتیں ہم اپنے گھر میں جہاں بیٹھے اپنی اولاد کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ جو دعوت کی باتیں ہوتی ہیں، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اللہ کی نعمتوں کا احساس میرے بھائیوں ہمیں اس کا خود بھی کرنا چاہیے اور اپنی آنے والی نسل کو بھی یاد دلانا چاہیے، اور اسی طرح یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہو تاکہ ہم اللہ رب العالمین کا ہر وقت شکر گزار بن جائیں۔ یہ نہ ہو کہ اس کی نعمتیں استعمال کریں مگر اللہ کا شکر ادا نہ کر پائیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال، اس میں وائلیشن نہیں، اس میں کسی ایسی جگہ پر استعمال جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہو، وہ نہیں، صحیح استعمال کے بعد پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان نعمتوں کے بارے میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔